اور 21 11 تاریخ کے لیے، 21 12 کے لیے، 21 13 کے لیے، 63 وہ اور 7 یہ، کتنی 70 ہو گئیں۔ 70 کے چکر میں نہ پڑیں، صرف 7 کنکریاں لے لیں، سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ آپ کے راستے میں اگر وادی محصر آ جائے، وادی محصر وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے ابرہہ اور اس کی فوج کو تباہ کیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل والوں کو، ان کے پورے لشکر کو اللہ نے اس وادی میں تباہ اور ملیہ میٹ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محصر سے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہاں پہنچے تو وہاں سے جلدی نکل جائیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ لوگوں کو وادی محصر میں سوئے ہوئے دیکھا، جلدی کے چکر میں کہ مینا کے قریب جا کے ہم رات گزاریں گے، نہیں دیکھا بورڈ ادھر لگا ہوا ہے وادی محصر، نہیں دیکھا ہوا ادھر لگا ہوا ہے، وادی محصر میں داخل ہوئے، چادر ڈالی اور سو گئے۔ یہاں سے جلدی گزر جانا چاہیے، چہ جائے کہ وہاں کوئی سو جائے۔ وادی محصر سے جلدی جلدی نکلیں اور سیدھے آپ جمرہ عقبہ پر جا کے رمی کریں۔ 7 کنکریاں جمرہ عقبہ کو ماریں، ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ ہے اللہ اکبر، اور اگر کسی نے 7 ماری بسم اللہ ہے اللہ اکبر تو 7 کنکریاں تو جا کے جمرے پہ لگ جائیں گی، لیکن آپ کی یہ رمی شمار نہیں ہوگی۔ 1 مرتبہ 1 کنکری اور تکبیر 7۔ مزدلفہ سے اگر کسی کے ساتھ بڑی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے بزرگ مرد ہیں جو رش میں نہ چل پائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ آدھی رات کے بعد وہاں سے روانہ ہو جائیں اور مینا چلے جائیں، اپنے خیموں میں چلے جائیں، لیکن کنکریاں مارنے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے ان کو بھی اجازت نہیں۔ کنکریاں سورج نکلنے کے بعد ہی 10 تاریخ کی ماریں گے۔ 7 کنکریاں ماریں، اور جن لوگوں کے پاس بکریاں ہیں وہ اپنے جانور ذبح کریں، جن کے پاس وہ ٹوکن ہیں ان کے جانور ذبح ہو چکے۔ اب آپ بال کٹوائیں، اور بال کٹوانے کے بعد غسل کریں، احرام اتاریں، خوشبو لگائیں، اپنا لباس پہنیں، اور چوتھا کام جو ہے وہ ہے بیت اللہ شریف کا طواف افاضہ کریں۔ یہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں نے پہلے ذکر کر دی کہ احرام باندھنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد، لیکن طواف افاضہ کرنے سے پہلے میں نے اپنے پاس سے بہترین خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی۔ سادہ لباس پہنے، خوشبو وغیرہ لگائیں، کیونکہ اب آپ بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہونے جا رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو طواف افاضہ کر لینا یہ افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو کر لیا تھا۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہے، بیمار ہو گیا، عورت ہے وہ حیض آ گیا، نفاس آ گیا، مرض عذر کچھ بھی ہو، اگر 10 کی بجائے 11 12 13 حتیٰ کہ آخر ذوالحج تک بھی اگر کوئی عذر کے تحت لیٹ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کرے، اور 10 تاریخ کو 4 کام کرنے مسنون ہیں۔ سب سے پہلا کام رمی جمرہ عقبہ، یا جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اس پہ 7 کنکریاں مارنا سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام ہے اپنی قربانی کو ذبح کرنا، تیسرا کام ہے بال کٹوانا، اور چوتھا کام ہے طواف افاضہ کرنا۔ ان 4 کاموں کو اسی ترتیب سے کرنا سنت ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، کسی نے بال پہلے کٹوا لیے، قربانی بعد میں ذبح ہوئی، ہمارے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی قربانی کا ٹوکن لیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کب قربانی کرے گا، میں کب بال کٹواؤں۔ یہ سنتے ہوں گے، بڑا تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ 10 بجے کٹوا لینا، کچھ 12 بجے، وہ آپ کا دل کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ورنہ کس کی قربانی کب ذبح ہوگی، کسے اتنا لمبا حساب معلوم ہے؟ لاکھوں قربانیاں ذبح ہوتی۔ قربانی پہلے ذبح ہو جائے یا بال پہلے کٹ جائیں، طواف پہلے ہو جائے، کنکری پہلے لگ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اس دن 4 کاموں میں سے جس کام کے بارے میں پوچھا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا، یہ میں نے بعد کر لیا، آپ نے فرمایا لا حرج۔ کتب حدیث میں یہ لفظ حج کے مسائل میں بھی یہ بار بار آیا 10 تاریخ کو، لا حرج، تم نے ایسا کر لیا لا حرج۔ سنت یہ ہے
کہ یہ ترتیب قائم رہے، لیکن اگر ترتیب قائم نہ رہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح آپ نے 10 تاریخ کو یہ کرنا ہے۔ طواف افاضہ کے ساتھ چونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو سعی دوبارہ کرنی ہوگی۔ پہلی سعی عمرے کی، پہلی سعی اور طواف عمرے کی، آج طواف اور سعی حج کی۔ یہ ہے طواف افاضہ، اسے کہتے ہیں طواف حج، اور اسے ہی کہتے ہیں طواف زیارت۔ اس سے بھی پہلی تفصیل کے مطابق فارغ ہو کر سعی کریں، اور سعی کرنے کی تفصیل بھی آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ اب یہاں جب مروہ سے باہر نکلیں تو چونکہ آپ بال کٹوا کے آ چکے ہیں، احرام آپ نے اتارا ہوا ہے، وہ باتیں یہاں نہیں ہیں۔ آج کے دن کے اعمال آپ کے مکمل ہوئے، واپس منا چلے جائیں۔ منا میں راتیں گزارنا واجب ہے، یہ راتیں گزارنا واجب ہے، 11، 12، 13 والی۔ لیکن اگر کوئی دن کے وقت مکہ میں آ جاتا ہے کوئی حرج نہیں، مکہ میں آ جائیں، کچھ خرید و فروخت کریں، جو بھی چاہے کریں، بیت اللہ شریف میں آ کر نمازیں پڑھیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راتیں جو ہیں وہ منا میں گزاری ہیں، وہیں گزارنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی ایام تشریق کے 11 اور 12 تاریخ 2 دن کی رمی، پہلے دن آپ نے صرف ایک کو بڑے شیطان کو کنکر مارے، اگلے دنوں میں آپ نے 11، 12 اور 13 ایام تشریق میں تینوں کو باری باری، پہلے چھوٹے کو، پھر بڑے کو، درمیان والے کو، اور پھر بڑے کو، باری باری تینوں کو وہی 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے کو کنکریاں مار کر ایک سائیڈ میں ہو جائیں، قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگیں، دوسرے کو کنکریاں ماریں، سائیڈ میں ہو جائیں، دعائیں مانگیں، تیسرے کو کنکریاں ماریں اور چل دیں۔ جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے 3 دن کنکریاں مارنی ہیں، افضل ہے۔ اور قرآن میں یہ بات موجود ہے، وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اگر کوئی 2 دن کی رمی، 11، 12 کی رمی کر کے واپس آ جاتا ہے، منا سے نکل جاتا ہے، ضروری ہے کہ عصر سے پہلے پہلے وہ نکل جائے، سورج غروب ہونے تک وہ اپنے ڈیرے پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈیرے پر ہی ہے اور سورج غروب ہو گیا تو اس کو 13 کی کنکری مارنا ضروری ہے۔ لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ڈیرے سے نکل گیا، کہیں منا میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، وہ دوسری بات ہے، وہ چاہے اب آدھی رات کو نکلے، اپنے ڈیرے سے نکل جائے۔ اور اگر اس طرح 12 کو وہ نکل گیا، رمی کر کے فارغ ہو کر سورج غروب ہونے سے پہلے وہ نکل گیا تو اس کے لیے کافی ہے، مکہ مکرمہ چلے جائے۔ اور اگر وہاں رہ گیا یا وہ باقاعدہ نیت سے رہنا چاہتا ہے اور افضل بھی ہے تو وہ 13 تاریخ کی رمی کر کے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو۔ اب اس کے ساتھ ہی یہ تیسری رمی کے ساتھ آپ کے مناسک حج اصلاً مکمل ہو گئے۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ ہے طواف وداع۔ مکہ میں آ کر آپ کو جتنی دیر بھی رکنا ہے رکیے، طواف وداع جس وقت آپ نے مکہ سے روانہ ہونا ہے تو طواف وداع کیجئے۔ وہ سادہ لباس میں 7 شوط، 7 چکر اور 2 رکعتیں، اس کے بعد کوئی سعی نہیں ہے، اور اس میں نہ رمل ہے، نہ اس میں اجتباع ہے، حتیٰ کہ نہ اس میں احرام ہے۔ سادہ 7 چکر لگائیے، 2 رکعتیں پڑھیے اور روانہ ہو جائیے۔ اگر کسی نے اس نیت سے طواف وداع کر لیا کہ میں ابھی نکل جاؤں گا، اور بس آتے آتے رات نکل گئی، اگلا دن بھی نکل گیا، وہ کچھ اور پرابلم پیدا ہو گئے، اگر ایک دن ایک رات 24 گھنٹے کچھ زیادہ وہاں طواف وداع کے بعد رک گیا تو اس پہ پھر طواف وداع کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی حج کر کے مکہ سے نکلنا چاہے اس کا آخری عہد بیت اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مکہ میں آخری کام طواف وداع۔ لیکن اگر طواف وداع کر کے کسی نے کھانا کھا لیا، طواف وداع کرتے چلتے چلتے بازار سے ہوتے ہوئے 1 آدھ گھنٹے کے اندر کچھ شاپنگ کر لی تو آپ کا طواف وداع ہے، آپ نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مکہ مکرمہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں زیارت، مسجد نبوی کی زیارت، قبر رسول کی زیارت، وہاں کے مقامات کی زیارت کر لی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں کی تو اب آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حج کے ساتھ اس زیارت کا کوئی تعلق نہیں ہے، حج مکہ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ روایتیں، کچھ حدیثیں لوگوں نے بڑی مشہور کر رکھی ہیں، من حج
ولم یزرنی فقد جفانی، یہ روایتیں بیان کر کر کے لوگوں کو ڈرا ڈرا کر مجبور کیا جاتا ہے کہ حج عمرے کے ساتھ لازم زیارت کرو، حالانکہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر کسی کو موقع ہے جائے، کسی دوسرے موقع پر جائے، کوئی حرج نہیں، حج مکہ مکرمہ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف وداع آخری عمل ہے، لیکن مدینہ منورہ جائیں تو مختصر سا کر دوں کہ مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہیے، قبر رسول کی نیت سے نہیں۔ مسجد نبوی کی نیت کریں مدینہ منورہ جاتے ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں موجود ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد۔ ثواب کی نیت سے اگر سفر کرنا جائز ہے تو وہ صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجدی ھذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی، مسجد نبوی مدینہ منورہ، مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد اقصی بیت المقدس یا فلسطین، ان 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ لہٰذا مدینہ جائیں تو مسجد نبوی کی نیت کریں، مسجد نبوی میں جائیں، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں اور قبر رسول پر سلام کہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود شریف پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں تو السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد عمر فاروق آگے تیسرے ہیں، تو وہ جب مسجد میں داخل ہوتے، مسجد حرام میں کبھی زیارت کے لیے آتے، باہر سے آتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکم آباتا، ابا جان سلام علیکم، چونکہ ان کے 2 والد ہیں۔ آج ہمارے لیے السلام علیکم یا عمر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے ساتھ ہی اگر کوئی یہ کہہ لیتا ہے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے انکا قد ادیت الامانہ، انکا قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، اے اللہ کے رسول آپ نے جو شریعت اللہ سے لی وہ پہنچا دی، امت کو نصیحت و خیرخواہی کر دی اور آپ نے اپنی امانت کو ادا کر دیا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر کوئی اس قسم کے الفاظ زبان سے کہہ سکتا ہے فابہا، اپنے دل سے یہ جذبات اپنے دل میں لاتا ہے تو یہ جائز ہے، روا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کتاب کھول کر، لمبی چوڑی دعائیں جو نہ صحابہ نے مانگیں، خلفاء راشدین نے نہ مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ سکھلائیں، وہاں کھڑے ہو کر اور پھر بڑے عجیب و غریب انداز سے جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سادہ انداز سے سلام عرض کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اور مسجد نبوی عبادت کے لیے ہے، اگر دعا مانگنی ہے تو قبر رسول کی طرف منہ کر کے نہ مانگیں، دعا مانگنی ہے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے مانگیں، جو اصل قاعدہ اور اصل اصول ہے۔ اس طرح وہاں مقامات تو بہت ہیں، تاریخی نقطہ نظر سے ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے جائیں، وہاں جائیں 2 رکعت مسجد عمر، 2 رکعت مسجد عائشہ، 2 رکعت مسجد بلال، یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ 2 رکعت ایک جگہ ثابت ہے صرف، اور وہ کہاں ہے؟ مسجد قباء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے، اپنے گھر سے وضو کرے جہاں وہ رہ رہا ہے، اور اگر کسی نے بس والے نے آ کے مسجد نبوی میں اتارا اور کہا کہ چلیں یہاں کچھ جمعہ پڑھ لیتے ہیں پر ہم نے جانا ہے، تو اس کا گھر مسجد نبوی کی ٹوٹیاں ہی ہوگا نا۔ مسجد نبوی کی ٹوٹیوں سے، اپنے ہوٹل کی ٹوٹیوں سے وضو کرے اور مسجد قباء میں جائے، وہاں جا کر کوئی نماز پڑھ لے، کسی نماز کا وقت نہیں تو 2 رکعتیں ادا کر لے تحیۃ المسجد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مایا کہ اس کو پورے عمرہ کا ثواب ہوگا، پورے عمرے کا ثواب۔ مسجد قباء کی زیارت ہو سکے تو کر لیں۔ غزوہ احد، مقام احد، شہداء احد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے، وہاں بھی جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن جگہ جگہ جنت البقیع یا بقیع الغرقد قبرستان جو مسجد کے بالکل ساتھ ہے، وہاں گزرتے ہوئے دعا کر لیں، جائز۔ اب مسجد مسجد، جگہ جگہ، مقام مقام ڈھونڈنا، ہر جگہ جا کے رکعتیں پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے مسنون انداز سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ آپ اب پوچھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بات اگر میں ذکر نہیں کر پایا تو انشاءاللہ صحیح دلائل کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوالات ہیں جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بغیر حج کی تصریح کے حج پر جاتے ہیں اور نقطہ تفتیش سے پہلے احرام اتار کر سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں اور پھر مکہ جا کر احرام باندھ لیتے ہیں اور فدیہ بخوشی ادا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا یہ جائز ہے؟ یعنی جو پری پلانڈ ہوتا ہے نا ایک سلسلہ، ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو غلطی سے کوئی مکہ چلا گیا، احرام نہیں باندھا، اس نے مکہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، اس پر دم ہے۔ ایک ہے کہ آدمی نے احرام باندھا، ان لوگوں نے اس کو پتہ ہی نہیں کچھ بھی، ان لوگوں نے روک دیا، اس نے اندر جا کے پھر باندھ لیا، اس پر دم ہے۔ ایک آدمی طے کر کے چلتا ہے کہ ہمیں روکے گا کون، ہم جب سادہ لباس میں جائیں گے اندر جا کے احرام باندھ لیں گے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسجد عائشہ سے باندھیں گے، وہ دم بھی نہیں دیتے، حالانکہ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے، یہ مسجد عائشہ پر جا کر احرام باندھے گا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ سرکاری اداروں کو دھوکہ دینے کے لیے، قانون کو توڑنے کے لیے باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کر کے بغیر احرام کے یہ مکہ میں داخل ہو گیا اور مکہ میں جا کر اس نے احرام باندھ لیا اور اس احرام سے اس نے حج کیا، اس کا حج صحیح ہے، لیکن وہ قانون کی پکڑ میں کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہ قانونی طور پر خلاف ورزی ہے، لیکن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس کا حج صحیح ہے۔ اگر وہ طواف، سعی اور عرفات، مزدلفہ، منا سارے مناسک صحیح طور پر ادا کر لیتا ہے تو اس کا حج انشاءاللہ صحیح ہے، لیکن وہ سرکار کا، گورنمنٹ کا مجرم شمار ہوگا۔ غیر قانونی حرکت کے نتیجہ میں اسے گورنمنٹ کو سزا دے تو وہ اس کا اور حکومت کا معاملہ ہے، لیکن اس کا حج جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اور ایک بات اور ہے، نقطہ تفتیش پر جا کے احرام کھول دیا، پھر احرام باندھا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بار بار احرام کھول رہا ہے، باندھ رہا ہے، یہ گیم نہ کرے۔ اگر مجبوراً کسی کو ایسا کرنا پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دم دے دوں گا تو یہ ایک بات الگ ہے۔ اور ایک چیز ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نقطہ تفتیش سے پہلے، نقطہ تفتیش پر پہنچنے سے پہلے احرام باندھتے وقت اپنی میقات سے یہ کہہ لیا، اللہم محلی حیث حبستنی، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ مجھے تو نے جہاں روک لیا میں احرام اتار دوں گا، تو اس پہ کوئی دم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرط لگا چکا ہے۔ بیمار ہو جائے، مریض ہے، کوئی کسی اور وجہ سے روک دیا گیا، چوروں نے پکڑ لیا، وہ پیسے بھی لے گئے اور اس کو بھی کہیں باندھ دیا، اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو جائے، یہ حرام اتارے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں۔ لیکن اگر یہ شرط لگا لے مریض آدمی کو، اور یہ تصریح سے خالی آدمی کو اس قسم کا کام کر لینا چاہیے تاکہ دم سے بھی بچ جائے اور اللہ رب العزت اس کے حج کو بھی قبول کرے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے قوانین کو توڑنا بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہوگا، اور وہ صحیح جگہ سے حرام بھی نہیں باندھ پایا، لیکن اس کا حج جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کوپن لے کر، خواہ کوپن یہاں سے خریدیں یا مکہ جا کر، ان کا حج قران کرنا یا تمتع کرنا کیسا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آج کی نشست میں چونکہ ہم حج تمتع کے بارے میں تفصیلات ذکر کرتے رہے ہیں، اور میں نے شروع میں یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ حج تمتع ہی افضل ہے، افضل حج بھی حج تمتع ہی ہے، لہٰذا حج تمتع ہی کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بکرے کا تعلق ہے، بکرے میں اور کوپن میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اونٹ لیے، صحابہ کرام نے اونٹ اور بکریاں لیں۔ ایک آدمی مدینہ سے اونٹ گھانک کر لاتا ہے اور دوسرا آدمی یہاں سے جاتے ہوئے جیب میں پرچی ڈال کے لے کے جاتا ہے۔ اونٹ لے جانا اور پرچی لے جانا فرق تو ہے نا بہت بڑا، لیکن اگر کسی کو وقت اتنا ملتا ہے، مثال طور یہاں سے لیٹ جاتا ہے، پرچی اس کی جیب میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قران کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا، یا مفرد کروں، چونکہ قربانی اس کے پاس موجود ہے، وہ تمتع کی بجائے قران کی نیت کر لیتا ہے۔ تو چونکہ حج تینوں صحیح ہیں، حج تینوں صحیح ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی کہیں، لیکن قربانی ساتھ ہونے کی شکل میں اگر اس پرچی کو آپ قربانی کہہ لیتے ہیں تو حج قران کر سکتے ہیں، لیکن اگر پرچی بھی نہیں، ویسے ہی چاہیں کہ حج قران کرنا ہے، تو وہ پھر کم از کم پرچی یہاں سے لے، تب یہ بات ہو سکتی ہے۔ مکہ میں جا کر تو قربانی خریدے تب بھی وہ قران نہیں کر سکتا، پرچی خریدے تب بھی قران نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ جانور کا ساتھ آنا یا جانور کا پروف کم از کم ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جاتے ہوئے لے کر جائے تو وہ حج تمتع کر سکتا ہے۔ اور حج تمتع ویسے قران، حج تمتع قران مفرد کوئی کب بھی چاہے کرنا جائز ہے، تینوں جائز ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ والی بات نہیں۔ حج افراد میں عمرہ کرنا ہے یا نہیں؟ حج افراد میں عمرہ ہوتا ہی نہیں، اسی لیے تو اس کو افراد کہا گیا۔ دوسرے قران ہے ملانا، عمرے اور حج کو ایک ہی احرام سے ملا دینا۔ تمتع ہے حج اور عمرے کو الگ کر کے درمیان میں خوشبو لگانا، نہانا دھونا، بال کاٹنا، فائدہ اٹھانا، اس لیے ان کو تمتع کہا گیا۔ مفرد کا معنی یہ ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج۔ مکہ جائیں، منا میں پہنچے فابہا، نہیں تو سیدھے عرفات جائیں اور وہاں سے پورا چکر لگاتے ہوئے 10 تاریخ کو آ کے طواف کریں، صحیح کریں اور مناسک حج مکمل کریں، آپ کا حج مکمل۔ یہ ہے حج مفرد، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ عورت مرد کا یعنی باپ دادا وغیرہ کا حج بدل کر سکتی ہے، اسی طرح مرد عورت کا حج بدل کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک مرد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج نہیں کر پائی اور فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو۔ عورت کی طرف سے مرد نے کیا۔ اور اسی طرح ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ ان ابی ادرکت ہو فریضۃ اللہ الحج، میرے والد کو حج کے فریضے نے پا لیا ہے، یعنی میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، مالی طور پر حج فرض ہو گیا، لیکن جسمانی طور پر فإنہ لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پر بھی بیٹھا نہیں رہ سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو۔ مرد کا عورت کی طرف سے، عورت کا مرد کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں۔ اب رہا مرد کا مرد کی طرف سے، عورت کا عورت کی طرف سے، حدیث کی کتابوں میں سب کے دلائل موجود ہیں، اور جب مرد کا عورت اور عورت کا مرد کی طرف سے ہو سکتا ہے تو مرد کا مرد کی، عورت کا عورت کی طرف سے ہونا تو بالکل ہی انڈرسٹوڈ بات ہے۔ یہ شرط ہے حج بدل کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ شرط ہے کہ جو کسی کی طرف سے حج کرنا چاہے تو پہلے وہ اپنا حج کرے، پہلا حج کیے ہوئے ہو۔ ایک صحابی تلبیہ کہہ رہے ہیں، اللہم لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شبرما کون ہے؟ من شبرما؟ تو وہ کہتے ہیں اخ لی او قریب لی، میرے بھائی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، احججت عن نفسک، کیا اپنا حج کر چکے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو اور بعد میں شبرما کا حج کرنا۔ یہ شبرما کی طرف سے نیت کر چکے ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو فسخ کروایا اور کہا کہ اس مرتبہ اپنا کرو، پھر کبھی شبرما کا کر لینا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو حج بدل کرے وہ پہلے اپنا حج کیے ہوئے ہو، اور جو حج بدل کرے وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے کرے۔ میں نے شاید یہاں تو نہیں، بعض جگہ ان دنوں ذکر کیا ہے کہ کئی لوگ کئی لوگوں سے پیسے اینٹھ لیتے ہیں، آپ سے بھی لیے، ان سے بھی لیے، ان سے بھی لیے، 5-10 آدمیوں سے حج بدل کے پیسے لے لیے اور اکیلا آدمی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی تو ایک ہی کی طرف سے بدل کرے گا،
پیسے اس نے 10 لوگوں سے اکٹھے کر لیے۔ اللہ کے ساتھ بھی چیٹنگ کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ جو لوگ 8 ذو الحج کو مکہ پہنچتے ہیں ان کا حج قران کرنا یا تمتع کرنا کیا بہتر ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ 8 تاریخ کو جو پہنچے ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ وہ اب تمتع کریں گے کہ 8 کو تو لوگ جا رہے ہیں، تو وہ اس وقت قران کا احرام باندھ لیں۔ لیکن یہ کہ مسئلہ صرف افضل اور غیر افضل کا ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں، تینوں حج جائز ہیں، جو بھی کو کرنا چاہے روا ہے۔ سنا ہے کہ جو لوگ شوال یا ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے شروع میں 10 روز میں عمرہ کرنے جائیں ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو یہ میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، یہ بڑی مشہور کہانی ہے۔ اگر کسی نے شوال سے لے کر یعنی چھوٹی عید کے بعد، عید الفطر کے بعد سے لے کر ذوالحج کے شروع تک عمرہ کر لیا اور اس کی حج کی کوئی نیت نہیں ہے یا اس کو حج کی توفیق نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ حج کی فرضیت کے اپنے کچھ قواعد ہیں۔ ایک آدمی کو گورنمنٹ نے آؤٹ کر دیا، کمپنی نے آؤٹ کر دیا، کہا کہ جاؤ تمہیں اتنی اجازت ہے کہ 2-3 دن کے اندر کچھ خرید و فروخت کر لو۔ اس نے کہا کہ خرید و فروخت تو ہوتی رہے گی، میں عمرہ کر لیتا ہوں۔ اس نے عمرہ کیا، گورنمنٹ نے اٹھا کے اس کو انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان یا کہیں ڈال دیا۔ وہاں پہنچا، اس بیچارے کے پاس روزی روٹی کے لیے، گزارے کے لیے پیسے ہیں، حج کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے کہیں گے کہ یہ چونکہ حج کر چکا ہے، عمرہ کر چکا ہے، لہٰذا اس پر حج فرض ہو چکا؟ حج فرض تب ہوگا جب فرضیت کے قواعد پورے ہوں گے، فرضیت کی شرائط پوری ہوں گی، ورنہ حج فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے ان دنوں میں اور حج بھی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے مکہ سے لوٹ کر واپس اپنے گھر بھی آ جائے، اس کا حج تمتع ہو جائے گا، حج الگ اور عمرہ الگ۔ اور اگر وہ حج قران کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو احرام کی حالت میں رہنا ہوگا۔ اس طرح یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے شوال میں، ذوالقعدہ میں، شروع ذوالحجہ میں عمرہ کر لیا تو اس کو اب حج کرنا ضروری ہو گیا، نہ کرے گا تو یہ اور وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمرہ عمرہ ہے، حج حج ہے، اس کی توفیق کے الگ قاعدے، الگ شرطیں، اور حج کے لیے الگ شرطیں موجود ہیں۔ میرے پاس جو سوال آئے ہیں وہ تو اتنے ہی تھے، کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت اہم سوال کیا۔ احرام کے لباس کے ضمن میں ہی لباس جو میں نے کہا سلا ہوا لباس نہ پہنے، اسی طرح عورتیں سلا ہوا پہنیں گی، مرد سلا ہوا نہ پہنے۔ عورتیں دستانے نہیں چڑھائیں گی، جرابیں پہن سکتی ہیں، ان کی ممانعت نہیں ہے۔ سردیوں میں عورتوں کو یہ فائدہ رہے گا، جرابیں پہن سکتی ہیں پہننا چاہیں تو، لیکن مرد جرابیں نہ پہنیں۔ عورتیں دستانے نہ پہنیں، مرد جرابیں نہ پہنیں، سر نہ ڈھانپیں۔ عورتیں اپنے چہرے پر نقاب نہ باندھیں۔ نقاب نہ باندھیں کے جو لفظ ہیں، ان لفظوں سے ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ ہمارے لوگوں نے کہا جی بس عورت کو سارا ٹائم چہرہ ننگا رکھنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور ان کے بیان کتب حدیث کے اندر موجود ہیں کہ وہ حج کے دوران احرام کی حالت میں چہرہ ننگا کیے جا رہی ہوتی، اگر غیر محرم اجنبی لوگوں کا قافلہ پاس آ جاتا تو اپنے سر سے کپڑا گرا کر وہ اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی۔ یہ تب کی بات ہے جب کہیں اکیلے ہونے کے چانسز تھے۔ اب تو اکیلے ہونے کے چانسز کب ہوں گے؟ جب میاں بیوی یا بال بچوں کے ساتھ عورت اپنے کمرے میں ہو مکہ میں، یا جس وقت وہ اپنے ذاتی لیے ہوئے ٹینٹ میں ہو، دوسرے لوگوں کی نگاہ نہ پڑتی ہو۔ جیسے ہی ٹینٹ سے یا کمرے سے باہر خلق خدا بے شمار، مکہ بھرا ہوا، عرفات بھرا ہوا، منا بھرا ہوا، مزدلفہ بھرا ہوا، کہیں منہ ننگا کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ منع کیا ہے؟ عورت نقاب نہ باندھے۔ یہاں عربی عورتیں ایک نقاب باندھتی ہیں جو اس حجاب کے نیچے ہوتا ہے، وہ ایسے ناک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، یہ جو ہے نا ایسے، وہ کپڑا بھی نہیں ہوتا، کچھ پلاسٹک ٹائپ چیز ہوتی ہے جس کا بنا، اس طرح ناک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور آنکھوں کے لیے تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے، کچھ ماتھے کے اوپر ہوتا ہے، اور پیچھے کہیں وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، ایسے اٹھا کے جیسے ٹوپی ہم باندھ لیتے ہیں ایسے ہی وہ بھی باندھتی ہیں۔
اس نقاب کو باندھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ہمارے لوگوں نے نقاب کو حجاب کے معنی میں، پردے کے معنی میں لے لیا کہ عورت چہرے کو نہ چھپائے۔ نبی کی بیویوں نے، نبی کی صحابیات نے چہروں کو چھپایا۔ آج عورت کو چہرے کو چھپانا چاہیے، لیکن وہ نہ کرے اور یہ نہ کرے۔ یہ جو ہماری پاکستان انڈیا کی خواتین ایک برقع باندھ کر اس طرح کر لیتی ہے نا، یہ چونکہ چہرے کے اوپر بندھ گیا، یہ نہ کرے، یہ ڈاکوں والا ڈھاٹا نہ باندھے۔ پردے کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ ڈھاٹا نہ باندھے، وہ نقاب نہ باندھے، سر سے کپڑا جو گرتا ہے، اگر جیسے ہمارے پاک و ہند میں برقع استعمال ہوتا ہے، اس برقعے کی ایک ایسے پٹی نما ہوتی ہے، یہاں سے وہ عورتیں ایسے پٹی باندھ لیتی ہیں۔ اگر اس پٹی کو تھوڑا اونچا کر کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایسے یہ بال شروع ہوئے ہیں، یہاں سے وہ پٹی گزارے اور اس کو یہاں کانوں کے اوپر سے بعد میں چوٹی کے نیچے سے گزار کے باندھ دے تو وہ مضبوط سر کو پکڑ لے گی۔ اور یہ جو اوپر دو کپڑے ہوتے ہیں، سنگل اور ڈبل، کبھی چاہتی ہیں تو ایک رکھ لیتی ہیں، کبھی چاہتی ہیں تو دونوں گرا لیتی ہیں، کبھی چاہتی ہیں تو سارے اٹھا لیتی ہیں، کچھ چاہتے ہیں تو وہ لیتی ہی نہیں۔ وہ ہر طرح کی عورتیں موجود ہیں جو با پردہ، با حجاب، با حشمت، با حیا عورتیں ہیں، وہ پردہ کیا کرتی ہیں، سنت رسول پر عمل کرتی ہیں۔ یہ کپڑا گرا لیں، یہ ناک کو لگے، پیشانی کو لگے، دائیں بائیں گالوں کو لگے، ٹھوڑی کو لگے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کوئی شرط نہیں بتائی۔ آج کل کچھ عورتیں کیا کر رہی ہیں، وہ ایک ٹوپی آ رہی ہے نا، کیپ، جس کے آگے اس طرح وہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ پلیئروں نے اور دوسرے تیسرے لوگوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اور انجینئر لوگ جو ہیں وہ بھی عموماً پہنے پھرتے ہیں۔ ان کا پیلا رنگ ہوتا ہے، پلاسٹک کی ہوتی ہے، ایک عام سی ٹوپی ہے، کیپ۔ میں نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہلے سر پہ کیپ باندھتی ہیں، پھر اوپر سے پردہ گراتی ہیں۔ انہیں وہ کہا گیا کہ ناک کو، گالوں کو، پیشانی کو، ٹھوڑی کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ تکلفات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور یہ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے یہ اپنے چہرے کے لیے یہ ڈھانچے بنا کے لائے جاتے ہیں، یہ ثابت نہیں۔ بالکل سادگی سے اپنا کپڑا گرائیے، پردہ کیجئے، اور پورا حج جو ہے وہ با پردہ ہو کر کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ آپ بازار میں نکلنے کے لیے تو عورت کو کہیں کہ پردہ کرو، جہاں 100 آدمی، 1000 آدمی ہوگا، اور جہاں ملینز لوگ ہوں، وہاں اللہ کے رسول کہیں کہ نہیں، وہاں بے پردہ ہی جاؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرق کیا ہے کہ ہم نے نقاب کو پردے کے معنی میں لے لیا، حالانکہ یہ عربی نقاب یہ ہے جو میں نے بتایا، بنا بنایا ملتا ہے، وہ نہ باندھیں۔ اگر اسی طرح ہم ایک اور لفظ کو لے لیں تو پھر مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں 2 ہی رہنے دیتے ہیں، آگے والے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ شراب پی ہے یا شراب پئیں گے تو وہاں کیا مفہوم لیا جاتا ہے؟ شراب پئیں گے کہ ایک ہی مفہوم ہے نا، کہ کیا آپ یہ نشے والی شراب پئیں گے؟ اور اگر یہاں عربی کسی کو کہے تبھی شراب، تو کیا یہاں بھی وہی مفہوم لیا جائے گا؟ عربی کا شراب یہ ہے، کوئی بھی پانی، کوئی بھی جوس عربی کا شراب ہے، لیکن ہمارا شراب وہ نہیں۔ اسی طرح عربی کا نقاب یہ ہے، ہمارا نقاب یہ نہیں۔ پردے کے ساتھ عورتوں کو حج اور عمرہ کرنا چاہیے، اور عموماً مولوی حضرات اپنی بیویوں کو پردے کے ساتھ ہی حج عمرہ کرواتے ہیں۔ لوگوں کی عورتوں کے لیے پتہ نہیں یہ کیوں قانون بنا رکھا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح طریقہ سے سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ساری عبادتیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گن لیں آپ ہی گن لیں، ہو گیا، ہائی لائٹ ہو گیا۔ نہیں، بہرحال یہ تو چونکہ میں نے تفصیل ساری بیان کر دی ہے، اب پتہ نہیں بھائی لوگ زیادہ بحث تک گوارا کریں یا نہیں۔ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی میقات سے، بلکہ میرا خیال ہے گھر سے نکلنے کے نمبر شروع کریں تو نمبر بھی آپ کے بہت سارے بڑھ جائیں گے۔ گھر سے نکلیں، جمعرات کو نکلنا مسنون ہے، پیر کو نکلنا مسنون ہے، لیکن باقی پورے ہفتے کے کسی دن بھی نکل سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے گھر سے نکلتے وقت دعائیں مانگتے ہوئے نکلیں، گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے نکلیں،
اور ان سے بھی پہلے اپنی جو روزی ہے، جو پیسہ آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس پیسے کے حلال ہونے کا یقین کریں۔ اگر پیسہ حلال نہیں، حج قبول نہیں ہوگا۔ لوگوں کی امانتیں، لوگوں کے حقوق اگر مارے ہوئے ہیں، وہ حقوق ادا کر کے جائیں۔ اللہ کا تقوی دل میں رکھیں، پہلے گناہوں سے توبہ کر کے جائیں، کیونکہ وہاں سے بھی آپ گناہوں سے انشاءاللہ پاک ہو کے آئیں گے، لیکن گھر سے توبہ کر کے نکلیں گے تو سارا راستہ ہی آپ کا اللہ کی عبادت میں نکل جائے گا۔ اور پھر میقات سے احرام باندھیں، اس کی پابندیاں کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں جا کر باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوں، حجر اسود کے سامنے جا کر طواف شروع کریں، 7 چکر مکمل کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، اور پانی زمزم پی کر صفا کی طرف نکل جائیں، یہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں اور مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ راستے میں جہاں سبز میل آئیں گے وہاں وہ دعا کریں اور تیز بھاگتے ہوئے نکل جائیں، اور 7 چکر مکمل کریں۔ 8 تاریخ تک آپ فارغ ہیں، 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھیں اور منا چلے جائیں، 5 نمازیں وہاں پڑھیں فجر تک، ظہر سے لے کر فجر تک وہاں پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد عرفات چلے جائیں، ظہر اور عصر جمعاً و قصراً، جمع قصر کر کے 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھیں، اور سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء جمع اور قصر کر کے پڑھیں، اور فجر تک سوئیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کرتے رہیں، سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے روانہ ہو جائیں، اور محصر سے بھاگتے ہوئے جمرہ عقبہ پر جا کے پہنچ جائیں، اور 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کریں، اور 11 کو تینوں جمروں پر، 12 کو تینوں جمروں پر، اور اگر 12 کو مغرب سے پہلے نکل جائیں تو فابہا، نہیں تو 13 کو تینوں جمروں پر رمی کریں، اور آخری کام مکہ مکرمہ کے اندر طواف وداع ہوگا۔ اور 10 تاریخ کو یہ جو کام کرنے ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی، اپنا جانور ذبح کرنا، اپنے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور طواف افاضہ، اور ساتھ ہی صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اور اب جو راتیں ہیں وہ مینا میں گزارنی ہیں، 11 کی، 12 کی، 13 کی، یا کم از کم 11 اور 12 کی، اور جب وہاں سے نکلے مکہ آ جائیں، جب مکہ سے نکلنے گئے طواف وداع کریں اور مدینہ منورہ چلے جائیں، اور مدینہ منورہ میں زیارت کریں اور واپس آ جائیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں 40 نمازیں پوری کروں گا تو یہ کسی صحیح حدیث میں قطعاً ثابت نہیں ہے۔ آپ وہاں 400 نمازیں پڑھیے، کیونکہ وہاں بہت اجر و ثواب ہے۔ یہاں 1 نماز کا 1 نماز، یا 25 نمازیں، 27 نمازیں، وہاں 1 نماز کا 1000 نماز کا ثواب۔ اور ایک ضعیف روایت کی روح سے 1 نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت میں 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب کمائیں اور واپس آ جائیں۔ اور اگر کسی نے پہلے یہ زیارت کر لی ہے تو حج کے بعد سیدھا اپنے گھر آ جائے۔ ایک حدیث یہاں ذکر کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی حاجت پوری کر چکا ہو تو وہ فوراً اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ آئے۔ یعنی حج کرنے کے بعد 2-3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رکنا چاہیے۔ اگر کسی کی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، اس کی سیٹ ہی لیٹ ہے، آیا حج کے قریب اور جائے گا حج کے بعد کافی دیر سے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی حاجت پوری کر لو تو اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جلدی لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمی، پہلے دن کی رمی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر جب بھی آپ کو وقت ملے کریں، اور جو 11، 12، 13 کی رمی ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ہوتی ہے، ظہر کی نماز سے پہلے نہیں۔ بعد میں رش بڑھ گیا، آپ ظہر کو نہیں کر سکے، عصر کو نہیں کر سکے، حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہا رمیتو بعد ان امسیتو، یا رسول اللہ میں نے تو شام کو رمی جا کے کی۔ آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ظہر کے بعد سے لے کر آپ چاہے رات کے وقت جا کے کریں، رش کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، لیکن ظہر سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔